موت زندگی کا اختتام ہے۔ دنیا موت کے ذریعے اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ دنیا میں جتنی بھی زندگیاں ہیں سب موت کے ذریعے سے ختم ہوگی۔ موت کے آتے ہی تمام قسم کی ذمہ داریاں، تمام تلاش و کوششیں، تمام آرزوئیں، تمام خواہشات اور تمام مقصد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کا وقت کب ہے، لہٰذا اسے ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی خواب ہے اور موت بیداری ہے، یعنی موت ایک دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ قرآن کے مفہوم کے مطابق موت ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونے کا نام ہے۔ موت کے ذریعے انسان کسی چیز کو نہیں کھوتا، یا اگر کسی چیز کو کھوتا ہے تو وہ چیز جو اسے اس دنیا میں ملنے والی ہے وہ اس کھونے والی چیز سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی جان حلق کو آ جاتی ہے، وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی دشمن نے اس پر غلبہ پا لیا ہو، نہ وہ آگے کی طرف جا سکتا ہے اور نہ پیچھے کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی تم میں سے کوئی مرتا ہے تو اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور جو کچھ اس کے لیے خیر یا شر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو زیادہ یاد کرو، کیونکہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو، مگر یہ کہ خداوند عالم اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے اور موت کو اس پر آسان کر دیتا ہے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ موت سے ہم لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا، کیا تمہارے پاس دولت ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ ہاں میرے پاس دولت ہے۔ فرمایا، کیا اس کے ذریعے سے اپنے آخرت کی تیاری کی ہے؟ کچھ بھیجا ہے تم نے وہاں پر؟ وہ شخص کہنے لگا نہیں۔ فرمایا، یہی وجہ ہے کہ تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے، تم موت کو پسند نہیں کرتے۔ جب مرنے والا مرتا ہے تو تین چیزیں اس مرنے والے کے پیچھے جاتی ہیں، ایک اس کے گھر والے، دوسرا اس کا مال اور تیسرا اس کا کردار۔ لیکن جیسے ہی قبرستان لے جا کر دفنایا جاتا ہے تو دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز وہیں پر رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا کردار اس کے ساتھ رہتا ہے۔ عائشہ کا کہنا ہے کہ ایک دن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ میت کے لیے کون سی حالت سب حالتوں سے زیادہ سخت تر ہے؟ میں نے عرض کیا، خدا اور رسول زیادہ آگاہ تر ہیں۔ فرمایا، اے عائشہ تم بتاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میت کے لیے سخت ترین حالت اس وقت ہے کہ جب چاہتے ہیں کہ میت کو اس کے گھر والوں سے جدا کریں، اس کے اطراف میں اس کی اولادیں ہیں کہ جو رو رہی ہیں اور فریاد بلند کر رہی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حالت سخت ہے لیکن اس سے زیادہ سخت تر حالت بھی ہے۔ میں نے عرض کیا، اس سے زیادہ سخت تر حالت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جا رہا ہو اور اس کے اوپر خاک ڈالی جا رہی ہو اور وہ خدا کے آگے تسلیم ہو۔ اس کے دوست اس کو قبر تک رہنمائی کرتے ہیں
اور اسے تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی جملہ کہا کہ اس سے سخت تر بھی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بیان کریں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ میت کی تمام حالتیں سخت تر ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ سخت تر اس وقت ہے کہ جب غسل دینے والا غسل دینے کے لیے میت کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کی جوانی کی انگوٹھی کو اس کے ہاتھ سے نکالتا ہے، اس کی شادی کے جوڑے کو اس کے بدن سے نکالتا ہے اور علماء اور فقہاء کے عمامے کو اس کے سر پر سے ہٹاتا ہے۔ اس وقت روح جب اپنے بدن کو عریاں حالت میں دیکھتی ہے تو فریاد بلند کرتی ہے، اونچی آواز میں چلاتی ہے کہ تمام خلائق سوائے جن و انس کے سب اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ اس وقت وہ غسل دینے والے شخص سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں خدا کی قسم میرے لباس کو آرام سے باہر نکالو، کیونکہ میں ابھی ابھی ملک الموت کے ہاتھوں سے سکون میں آیا ہوں۔ جس وقت غسل دینے والا میت کے اوپر پانی ڈالتا ہے تو اس وقت دوبارہ وہ فریاد بلند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے غسال، تمہیں خدا کی قسم پانی کو مجھ پر آرام سے ڈالو، اس کو ملائم کرو، نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم، کیونکہ میرا جسم ابھی ابھی روح قبض ہونے کی حالت سے خارج ہوا ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے اب مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ جس وقت غسل دینے والا غسل میں مشغول ہوتا ہے تو دوبارہ میت فریاد بلند کرتی ہے اور اس غسل دینے والے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے غسال، تمہیں خدا کی قسم اپنے ہاتھ کو میرے جسم پر آرام سے پھیرو، یہ جسم روح کے خارج ہونے کی وجہ سے زخمی ہے اور جو تم پوری قوت کے ساتھ ہاتھ پھیر رہے ہو اب اس بدن میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب غسل دے دیا جاتا ہے تو میت کو کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کے پاؤں کو مضبوطی سے باندھا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ میت فریاد بلند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے غسال، تمہیں خدا کی قسم میرے سر اور صورت کو کفن سے نہیں ڈھانکو تاکہ میرے بیوی بچے اور میرے رشتہ دار مجھے دیکھ سکیں، کیونکہ یہ آخری دیدار ہے اور آج کے بعد ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اب جب میت کو قبرستان لے جانے کے لیے گھر سے باہر لایا جاتا ہے تو وہ پھر فریاد بلند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے لوگو، مجھے لے جانے میں جلدی نہیں کرو، میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر والے اور اہل و عیال سے وداع کروں۔ پھر وہ فریاد بلند کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے لوگو، میں اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، بغیر شوہر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے اذیت نہیں کرنا، میری اولاد یتیم ہو چکی ہے، اس پر ظلم نہیں کرنا، کیونکہ آج میں اپنے گھر سے جا رہا ہوں اور واپس نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی میت کو قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہ دوبارہ فریاد بلند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں کو خدا کی قسم جلدی نہیں کرو، میں اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کے رونے کی آواز کو سننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ان سے جدا ہو رہا ہوں اور قیامت تک میں ان کی آواز نہیں سن سکوں گا۔ جیسے ہی میت کو لے کر قبرستان میں داخل ہوتے ہیں اور اس کی قبر کے پاس اس کی میت کو رکھا جاتا ہے تو وہ فریاد بلند کرتی ہے اور کہتی ہے
اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، اے میری بیوی بچوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے ہمسایوں، دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے کہ جس طرح اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے کہ جس طرح اس نے میرے ساتھ کھیلا ہے۔ مجھ سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ میں نے مال جمع کیا ہے اور ان سب کو اپنے وارثوں کے لیے رکھ دیا ہے۔ اس میں سے اپنے لیے میں نے استعمال نہیں کیا ہے، اور جس وقت خداوند عالم حساب لے گا ان تمام مال کا اور مجھے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا، تو میں مجرم کہلایا جاؤں گا، اور میرے وارثین میرے گناہ کو اپنے سر پر نہیں لیں گے۔ جس وقت میت کے لیے نماز جنازہ پڑھائی جائے گی تو بعض دوست اور اہل و عیال واپس لوٹ جائیں گے۔ اس وقت میت دوبارہ فریاد بلند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، میری میت نے تمہارے دل میں مہربانی کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اتنا جلدی تم لوگ مجھے اپنے دلوں سے باہر نکال دو گے اور میری نسبت ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وہ پھر فریاد بلند کرتی ہے اور کہتی ہے اے میرے وارثوں، میں نے بہت زیادہ مال جمع کیا ہے اور سب کو تمہارے لیے رکھا ہے، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کسی بھی چیز کو لیے بغیر میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، مجھے بھول نہیں جانا۔ میرے اس مال و دولت سے مجھے بھی فائدہ پہنچانا، میرے لیے دعا کرنا، صدقہ دینا، میری مدد کرنا اور مجھے یاد رکھنا۔ لیکن افسوس، ہم میت کی ان سب فریادوں میں سے کسی بھی ایک فریاد کو سن نہیں سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھر دیں اور اپنے مال کو ایسی جگہ پر استعمال کریں کہ مرنے کے بعد بھی اس سے ثواب پہنچتا رہے۔